الشیطانirrajیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ورفعنا لک ذکرک۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ جہاں میں یوں تو آنے کو ہزاروں انبیاء آئے، مگر اپنے نبی کی شان سب سے اوج پر نکلی۔ لا یمکن الثناء کما کان حق، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہمارے علاقے کے معروف سماجی اور سیاسی رہنما رانا محمد سعید صاحب تشریف لائے ہیں۔ اسکول کے سٹاف کی طرف سے، طلبہ کی طرف سے ہم ان کو اور ان کے احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ باقی پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے، وہ عظیم ترین ذات اور پاکیزہ ترین ہستی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ علامہ اقبال نے اس آیت مبارکہ کا اپنے الفاظ میں یوں ترجمہ کیا ہے: چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان و رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ اور اس آیت کی تشریح وہ حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، اے نبی جب میرا ذکر ہوگا تو آپ کا بھی ساتھ ذکر ہوگا۔ اللہ ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ایسی زبان ہو خدا نہ کرے۔ گفتگو کے دو حصے ہوں گے، ایک عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا حصہ طلبہ کے لیے چند پیغامات سیرت سے، مختصر انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 7-8 منٹ میں وائنڈ اپ ہو جائے گفتگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، اور آپ کو پتہ ہے میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی وحی سے بولتے ہیں، اپنی مرضی سے بات کی، اور آپ کا پیغام اللہ کا پیغام ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے نا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو آپ نے خود اپنے بارے میں فرمایا، مطلب یہ کہ اللہ کے کہنے پہ فرمایا انا محمد ہوں، میں محمد ہوں، انا احمد ہوں، میں احمد ہوں، انا الماحی میں ماحی ہوں، الذی یمحو اللہ بی الکفر، جس کے ساتھ اللہ کفر کو مٹاتا ہے۔ احمد سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، محمد کا مطلب محمد پڑھیں درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی آپ کا نام ہے درود و سلام پڑھنا ہے۔ میں نعت میں بھی نوٹ کر رہا تھا، آپ درود و سلام نہیں پڑھتے، میں دوبارہ آپ کا نام لوں گا، درود و سلام پڑھنا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ ذرا توجہ سے سنیں، اللہ کے نبی وہ ہیں کہ مائیکل ہارٹ نے تاریخ انسانیت کے 100 بڑے آدمیوں کا جب کلیکشن کی، ان کو اکٹھا کیا تو ٹاپ پہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا۔ تو اس کا مطلب ہے محمد سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ وقت تھوڑا ہے، میں زیادہ دلائل نہیں دوں گا۔ احمد کی صرف ایک دلیل سن لیں، قیامت والے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی حمد کا قیامت والے دن صرف ایک ہی جھنڈا ہوگا اور وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، باقی ساری کائنات سارے انبیاء اس کے نیچے ہوں گے۔ تو یہ دلیل ہوگی کہ ہمارا نبی محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی اور آپ نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی، اور اس کی دلیل یہ ہوگی کہ حشر والے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا آخری اپنی اس حدیث میں جو صفت بیان کی، آپ نے فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں، الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو میں کہوں گا نا تاجدار ختم نبوت، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت
نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہے. اب چند باتیں سیرت سے آپ کے لیے جو طلبہ کے لیے ضروری ہیں. دیکھیں پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. پہلے دور کے جو طلبہ ہوتے تھے نا وہ جب استاذ محترم آتے تھے تو دور سے کوئی ان کی سائیکل پکڑتا ہے کوئی احترام میں. اب تو یہاں گزرتے ہونا الا ماشاءاللہ ابھی بچے ہیں لیکن بہت سے ایسے جن کو پرواہ نہیں رستہ ہی نہیں چھوڑتے. تو والدین اور اساتذہ کا احترام سب سے پہلے. باقی آپ نے تو ہر بڑے کا احترام سکھایا ہے ٹھیک ہے نا. چھوٹوں پہ شفقت یہ نہیں بڑے بچے چھوٹوں کو ماریں اکثر یہ معاملات ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے چھوٹوں پہ شفقت کرنا اور بڑوں کا ادب کرنا. یہ آپ کی آج کی محفل کا یہ پیغام ہے. 4-5 چیزیں میں بتاؤں گا یہ آپ نے بطور سبق ذہن میں بٹھا کے لے کر جانی ہے. دوسری بات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی اور آپ کی سیرت سے ملتی ہے. دیکھیں کفار مکہ آپ کو شہید اور قتل کرنا چاہتے تھے. آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ گئے نا لیکن پھر بھی عمارتیں کس کے پاس تھیں؟ آپ کے پاس. آج ہی ہوتا ہے کلاس میں سے کبھی کسی کا پین چوری ہو جاتا ہے کبھی کچھ. ہمارے نبی کی سیرت کیا ہے اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ چیز گری پڑی ہو چرائی نہ جائے. کوئی بچہ قیمتی چیز لے ہے نا گھڑی وغیرہ تو وہ بھی اٹھا لی جاتی ہے.